بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمیں آج کا جو پروگرام ہوگا وہ ہم نے دیکھا کہ جب تک جتنے ہم نے پروگرام کیا اور جو وعدہ کیا تھا کہ اس میں یہ چیزیں ہوں گی، تو اس میں سے تقریباً سبھی ہو گئیں. 2-4 چیزیں ہیں، آئٹم بچے ہیں، وہ اس میں سے ایک ہم لے لیں گے تاکہ وہ ہمارا جو پہلے کا طریقہ کار ہے جس میں ہم چیزیں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کے ساتھ ایک چیز کی کمی ہو گئی ہے، وہ ابھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اور اگلے پروگرام میں آپ دیکھیں گے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس میں سے بہت ساری آئٹم ہم اپنے پروگراموں میں لے آئیں. تو صاحب آج کا جو پروگرام ہے وہ عجیب تو ہے لیکن غریب نہیں ہے، کیونکہ امریکہ سے ایک صاحب نے ہمیں بھیجا کہ ان کے کہیں سے پروگرام ملا ایک جس میں ان کا نام بھی شامل تھا، لیکن سعید صاحب کا نام ہم نے لے لیا اس لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے واقعی میں پروگرام آرگنائز کر کے لیا اور اس کو اپلوڈ بھی کیا. تو پروگرام یہ ہے کہ ایک صاحب نے 5 چیزیں اپنے جو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ عجیب و غریب حالات ہیں. اس کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ صاحب یہ بتا دیجئے کہ یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یا معاشرتی ویلیو کیا ہے، ان کے سے کیا کرنا ہے. وہ چیزیں ایسی تھیں جس کو حذف کے چھوڑ دیا گیا. تو میں نے کہا بھائی کوئی چیز حذف کے چھوڑنے سے بہتر ہے اس کا تجزیہ کر کے چھوڑو، اور تجزیہ بھی ایسا ہو کہ جس کو پتہ چلے وہ اوریجنل سے زیادہ بہتر تجزیہ ہو گیا. تو وہ خیر ہمارے پاس آ گئی اور اس میں ایک پہلی چیز تھی کہ معاف کیجیے گا، انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس سے کچھ آئے ہیں لوگوں کے میسیجز، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ صاحب میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں، یہ ان کے بقول ہے کہ جس دفتر میں کام کرتا ہوں اس میں عورتوں کی بڑی تعداد ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ صوفے سے کوئی بال لمبا لیڈیز کا پڑا مل جاتا ہے اور بے دہانی میں غلط سے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا اس کے بیٹھنے کے انجام میں طلاق تو نہیں ہو جاتی؟ میں نے کہا بھائی یہ اچھی ہے جان چھڑانے کا طریقہ، کہیں سے نہیں ملے تو لوگوں کو مطمئن کرنے کی گھوڑے کی دم کا بال لے آؤ، اس کو ڈال کے پھر بیٹھ جاؤ اور پھر چیخ مار کے کھڑے ہو جاؤ یہ کس خاتون کا بال ہے، اس سے تو میری طلاق ہو گئی. لیجیے بعد میں بال کو بھی پھینک دیا، جان چھوٹ گئی. ارے بھائی یہ وہ قوم ہے جس میں کہتے ہیں کچے سے بندے سرکار چلے آئیں گے. تو کچے دھاگے سے جب سرکار چلے آتے ہیں تو شادی کی رسم اور شادی کا وہ جو ہے وہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے میرے بھائی، بہت مضبوط ہوتا ہے. اور 5 دفعہ مضبوط 4 دفعہ ریپیٹ کرنے سے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے شادی کا رشتہ، نکاح کا رشتہ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اتنے مضبوط رشتے سے بننے کے بعد آدمی کو اپنا ہوش برقرار رکھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ بعد میں روتے بیٹھیں گے اب وہ میرا نکاح ٹوٹ گیا. ابھی کہ نکاح ایسے نہیں ٹوٹتا میرے بھائی، کسی نے آپ کو بہکا دیا ہے. تو صاحب ایسا ہی ایک سوال تھا. تو اس میں نے کہا بھائی دیکھیے بال تو کہیں سے بھی بڑا آ سکتا ہے، اور اس کو ناپ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناپیں گے، آپ کہیں گے یہ بال پہ میں بیٹھ گیا. تو بھائی میں آپ سے یہ پوچھوں جس بال پہ آپ بیٹھے تھے اور جس بال کی آپ کو شکایت ہے کہ اس بال پہ بیٹھنے کی وجہ سے میرا نکاح ٹوٹ گیا، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ جس سے وعدہ کیا ہے اس کو بتا دوں، ابھی نہیں، ابھی کتنے دن رکنا پڑتا ہے، یہ مولوی سے پوچھ لوں گا. خیر ان سے میں پوچھ رہا ہوں جب آپ پہ جال بیٹھے بال پہ بیٹھے تو اس وقت آپ کی اندرونی کیفیت کیا تھی؟ بڑی خوشی ہو رہے تھے، خوشی محسوس کر رہے تھے، پلیزنٹ محسوس کر رہے تھے، یا ایک سہانا وہ تصور تھا وہ آپ کے ذہن میں آیا بال پہ بیٹھتے کے ساتھ ہی کہ یہ تو خاتون کا بال ہے، اب یہ ہوگا، پھر لڑکا آ رہا ہے، پھر لڑکا جا رہا ہے، پھر لڑکا وہ ہو رہا ہے. تو یہ جملے آپ نے پھر سننے کا شوق ہے تو معاف کیجیے گا بھائی صاحب، یہ بال جو تھا اس کی تو پتہ ہی نہیں کس کا بال تھا، اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہیں. میں نے تو کہا اگر ایسا ہوتا تو گھوڑے کے دونوں کے بال لے جاتے اور اپنے نکاح توڑوا دیتے کہ بڑا مضبوط بال نکاح تھا ٹوٹ گیا. خیر اس کو تو بھول جائیے، ایسے آسانی سے نہیں ٹوٹتا. اور ٹوٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت کو آپ خواہ کے لیے اپنی تفریح تباہ کے لیے لوگ کرتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ صاحب آلو مٹر گوبھی ساری سبزیوں کو ملا کے پکاتے ہیں، کہیں یہ سبزیاں ملنے کے بعد مجھ پر یعنی جو بول رہے تھے ان پر کہیں یہ الزام تو نہیں عائد ہو جائے گا
کہ ملاوٹ کے زمرے میں ان کو پکڑ لیا جائے گا تو ملاوٹ کرتے ہو. تو بھائی جان یہ ملاوٹ نہیں، ملاوٹ دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے. یہ تھوڑی پوری منڈی کو آپ ملا کے رکھ دیں اور کہیں کہ ملاوٹ ہو گئی. یہ سبزی تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور مجھے تو بہت ہی پسند ہے، اور میں تو ہر نوالے کے اندر مختلف کر کے کھاتا ہوں. تو کبھی گاجر کا مزہ، کبھی آلو کا مزہ، کبھی شلجم کا مزہ. لگژری ہے وہ سبزی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. خیر یہ آپ جس نے بھیجا ہے اس کی دماغی حالات کا پہلے جائزہ لیں گے، کبھی پتہ بتا دیجیے گا تو میں خود جا کے مل آؤں گا. تیسری بات انہوں نے بڑے مزے کی اور کیا کہ صاحب میں گاڑی کو عام طور پہ سیدھے ہاتھ سے ہی چلاتا ہوں، لیکن کبھی کبھی الٹا ہاتھ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا بھائی الٹے ہاتھ سے کون سی گاڑی چلتی ہے؟ گاڑیاں تو گیئر تو سیدھے ہی ہاتھ پہ ہوتے ہیں ہمیشہ سے، جہاں تک مجھے یاد ہے. یا میری گاڑی میں ایک سیدھے ہاتھ پہ تھا، آپ کے یہاں الٹا تھا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو ہاتھ اسی لیے دیے ہیں. کھانے کے لیے مسئلہ ہے کہ کھانا آپ حلال جو کھا رہے ہیں وہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں تو آپ کو اچھا لگے گا. الٹے ہاتھ تو بھیا وہ بتانے والی بات نہیں ہے. ٹیلی فون کر کے پوچھ لینا کہ الٹے ہاتھ سے کیا کام ہوتا ہے، میں بتا دوں گا. ابھی تو سب سننے والے کہیں گے یہ جب پاولے ہو گئے آج. خیر تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ میں نے کیا نام موبائل پہ ایک بیہودہ سی فلم آ گئی تھی جو میں نے ایک بھی بند کر دیا موبائل کو، اور اب طبیعت میں ایک بے چینی ہے. تو میں نے کہا طبیعت میں جو بے چینی ہے دوبارہ دیکھنے کی ہے بھیا، یہ بتا دو. اگر دوبارہ دیکھنے کی نہیں ہے تو پھر کیوں بے چینی ہے؟ اور پھر آپ اگر دوبارہ دیکھنے کے لیے تو کوئی علاج نہیں اس بے چینی کا، آپ بار بار دیکھیے اور بے چین ہوتے رہیے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جائز ہے دیکھنا یا ناجائز ہے؟ صاحب جائز اور ناجائز کے چکر میں آپ آگے کبھی نکاح توڑواتے ہیں، کبھی اور کچھ عرب جاز ہیں صاحب. اور موبائل کس طرح سے پاک کیا جائے گا، میں نے بہت خوب یہ بات کام کی ہے. موبائل پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کی موبائل میں تصویر آئی وہ ناپاک ہو گیا تو وہ گندی باتیں آ گئیں اس میں، تو اس کو گند میں ملا دیجیے. کہیں بھی گٹر کھلا دیکھیں، موبائل کو جیب سے نکالیں، اس میں ڈال دیں، انشاءاللہ سیدھے گٹر کے اندر بہ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا اور آپ کا موبائل نہیں تو گیا. آپ سے ناپاکی تو دور ہو گئی نا. آپ کو ناپاکی کی پسند تو موبائل کو اسی طرح سے دور کر دیجیے. انشاءاللہ پھر زندگی بھر کوئی ایسی نہ آپ کے پاس فلم آئے گی اور نہ آپ کا دل مچل جائے گا دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو خیال آئے گا کہ موبائل تو مجھے پاک کرانا پڑے گا، اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. ایسی ایک آدھ اور چیزیں تھیں لیکن وہ اتنی قابل ذکر نہیں تھی. ہم نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بات کر لیں گے. پھر ہاں اس میں آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم نے کہا تھا ہم کچھ ایسے واقعات سنائیں گے آپ کو جو کہ ملتے جلتے ہوں گے لطیفوں سے. یار ایک لطیفوں کی کہ نہیں، ایک یادوں کی بارات ہو جاتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. مثلا میں جب میں ہوتا تھا بہت کچھ، جب میں جا رہا تھا سڑک پہ ایمپریس مارکیٹ کے پاس تو ایک ٹھیلے پہ وہ بیچ رہا تھا دوائیں کہ مکھی مچھر اس کیڑے اس کیڑے کے مارنے کی. آخر میں کہنے کا بوتل دکھا کے کہا اس کے میں سے جو دوائی ہے وہ آپ ڈال دیجئے پلنگ میں تو آپ اس سے نجات پا جائیں گے، وہ مر جائے گا. میں نے تفریح میں نے آواز لگائی کہ بھائی اس کو پلانا تو نہیں پڑے گا، یہ سمپل ڈر. اس کے بعد اس نے جو جواب دیا ودن میرے خیال میں ہاف سیکنڈ میں اس نے کہا نہیں پی کے سو جاؤ، کاٹے کا مر جائے گا. لیجیے اب ہم چھپتے پھرے کدھر دکھائیں، اس کی شکل دکھائیں. وہ اتنے زور سے اس نے کہا نہیں بھائی ایسا نہ کریں، آپ دوائی لیں پی کے سو جائیں، کاٹے گا خود مر جائے گا. لیجیے یہ بھی اچھا ہے، وہ آپ مرے یا نہ مرے تو وہ تو مر جائے گا. اسی طرح سے ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا، وہاں پہ ایک باہر کے کوئی سائنس وہ آئے ہوئے تھے نفسیات کے ماہر. تو وہ سب دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، اس سے بات کر رہے تھے کیا حالات تھے، بیوی سے جھگڑا ہوا، نوکری چھوٹ گئی تھی، بیمار ہو گئے تھے، کیوں اس حالت میں آپ آ گئے. تو انہیں کی ساری باتیں دیکھ کے ایک آدمی بڑی خاموشی کے ساتھ کھڑا ان کو واچ کر رہا تھا. میں نے سمجھا کہ یہ پاگل خانے کا کوئی ہوگا. تو وہ جب نکل گئے انہوں نے کہا بھائی صاحب رکیے ایک منٹ، آپ سب سے سوال کر رہے تھے، مجھ سے بھی تو کیجیے. کہنے لگے اچھا آپ سے بھی کر لیں گے. کہنے لگے اگر جب آپ مجھ سے سوال کریں گے اور آپ نے صحیح جواب دیا پھر میں آپ سے سوال کروں گا. انہوں نے کہا ہاں بھائی کر لینا. تو انہوں نے کہا جو ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انسان جو بندے ہیں وہ بڑے مصروف رہتے ہیں، ان کی ایک انگلی میں ایک
ایک آنکھ کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ ان کو ذرا سا ریلیکس ہو جائے گا. 2 آنکھوں سے بہت کام ہو جاتے ہیں, ایک جو اسپیئر میں رہے گی اس سے بھی کام ہو جائے گا. تو بتائیے وہ اگر آنکھ آئی تو آپ کہاں فٹ کرنا چاہیں گے, کس جگہ؟ تو انہوں نے کہا یہ گٹر کا ہاتھ مار کے یہ پیچھے گدے میں اور ذرا سے نیچے اوپر جاتا کہ پیچھے کا بھی ویو صاف ہو جائے, کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھنے کبھی نہیں ضرورت پڑے گی ادھر لگا دیں گے ادھر. وہ نہ کرتا رہا. تو وہ چلا گیا. انہوں نے کہا بھائی تو ہی بتا دیا, اب میں تو تھک گیا ساری چیزیں بتا. ہمیں کہنے لگے تم پروفیسر بن کے یہاں آئے ہو, مجھے پتہ چل گیا اتنی دیر میں. کہ آئے گے پروفیسر اتنا سا بات کا جواب نہیں دے سکے. میں کہا اچھا تم دو. ہمیں کہنے لگے انگلی اٹھا کے یہ انگلی ہل رہی ہے نا, اس میں لگا دیں گے, یوں دکھ رہیں گے, پیچھے چلی جائے گی, اوپر چلی جائے گی, نیچے چلی جائے گی, دائیں بائیں سائیں سب اس ہاتھ کی طرح سے گھماتے رہو گے اور یہ ٹارچ کی طرح سے سب طرح تک چلتی رہے گی. کہنے لگے بات تو تم صحیح کہہ رہو. تو کہنے لگے اچھا جاؤ انگلی پہ آنکھ لگوا کے آؤ, پھر میں تم سے بات کروں گا. اب وہ بیچارے چلیے مسکرا کے چل دیے. جناب ایک اور قصہ ہے کہ کتنی دیر ابھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور قصہ ہے. ایک جگہ بڑا مجمع لگا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا, ایسے ہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا, لوگوں نے کہا بھائی کیا جادو کیا چیز ہوتا ہے, بکواس چیز ہوتی ہے, ہم جادو وادو کے قائل نہیں ہیں, آپ بات بتائیں کیا کام کریں گے. کہنے لگے بندے کو غائب کر دوں گا. کہنے لگے بہت اچھے. وہ بندہ کو غائب ہونے کے بعد کہاں جائے گا؟ کہنے کو خود واپس آ جائے گا. اب کیسے جائے گا اور کیسے آئے گا, تم نے غائب کر کے کہاں بھیجنا ہے؟ کہنے لگے اوقاف میں بھیج دوں گا. انہوں نے کہا اوقاف کدھر ہے؟ کہنے لگے تم اس سے مطلب کہ جب وہ آئے تو پوچھ لینا. وہ تو بڑا منطقی قسم کا پاگل تھا یار. وہ بہت دیر تک جگ کرتے رہا. ہم نے کہا تھوڑی دیر میں ہم بھی اس لائن میں نہ لگ جائیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ اوقاف کی جائیں گے. اوقاف میں بہت اچھی اچھی پریاں ہوتی ہیں, سب کے لیے ایک ایک پری لیتے آئیں گے. تو میں نے کہا اس سے بھیا منہ ہی نہ لگو, نکل لو. ایک بات اور یاد آئی, ہماری بھتیجی تو ماشاء اللہ بڑی ہو گئی, نانی بھی بن گئی. وہ جب چھوٹی سی تھی ایک دن میرے پاس آئیں, کہنے لگے آپ کو معلوم ہے میری مسکراہٹ کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی. نہیں کہنے لگے بتائیے کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی مسکراتی ہے, اچھا لگتا ہے. آپ نہیں سمجھے. ہے نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام مسکراہٹ ہے اس کا. تو کہنے لگے نہیں وہ جو ہمارے یہاں آئی تھی نا کل. میں نے کہا ہاں. وہ کہہ رہی تھی تمہاری مسکراہٹ بالکل نیلے موزے کی طرح سے. میں نے کہا نیلا موزہ اور مسکراہٹ, یہ کیا بات ہو گئی, کون سا نیلا ہوتا تھا؟ کہنے لگے نہیں بس انہوں نے مجھے یہی کہا بیٹا تمہاری مسکراہٹ بالکل نیلے موزے کی طرح سے. میں سوچتا تھوڑی دیر میں مجھے خیال آیا. میں نے کہا نہیں اس کا نام ہے مونا لیزا. ہاں مونا لیزا نہیں ہے, اس کا نام نیلا موزہ ہے. میں نے کہا تم نیلا موزہ یاد رکھو. تو صاحب یہ بچپنے کی باتیں, بچپنے کی یادیں, اپنے بچپنے کے نہیں دوسروں کے بچپنے کی. اپنے بچپنے کیا یاد رہے گا. اور اب اس زمانے میں کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں, کھیل تماشا ہی نہیں ہوتا تھا. کیا کریں آج کل تو ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, ویڈیو ہے, یہ لو وہ لو, اور پھر راتوں کو دیکھو. بچوں کی پڑھائی میں ماشاء ایک بات ہے, یہ ہم برائی بھی کرتے ہیں لیکن یہ قابل برائی نہیں ہے. اس میں نالج اتنی انکریج ہو جاتی ہے, بڑھتی ہے کہ اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا. میری پوتی جو ابھی 5ویں میں ہے, 5ویں میں پاس کی ہے, 5ویں اب 6ٹھی میں جائیں گی, 5ویں. وہ ایک دن آئی, کہنے لگے ابا. میں نے کہا ہاں بیٹا. کہنے لگے آپ کبھی بلیک ہول میں گئے؟ میں نے کہا میں تو نہ گیا, اور نہ میرا جانے کا کوئی ارادہ, اور نہ وہاں کوئی جو گیا وہ بھی واپس نہیں آیا, یہ بھی پتہ نہیں کہاں گیا. اچھا تو برمودا ٹرائنگل کتنا گہرا ہے؟ میں نے کہا یار اب کیا بتاؤں, دل میں تو آیا تھا کہ ڈوبنے کے لیے برمودا سے آ جاؤ, چلو بھر پانی میں ڈوب جاؤ. مگر اس بچی یہ بات کہاں سمجھے گی. وہ تو کہہ رہی تھی کہ برمودا ٹرائنگل کتنا گہرا ہے. اب یہ بتائیے. تو آج کل کے بچے بھی ذہین ہیں, ابھی بہت ساری باتیں ہوں گی جو ٹائم ہو رہا ہے ہمارا, تو اس پہ انشاءاللہ اور بھی باتیں کریں گے. آج کی ملاقات بس اتنی. اللہ حافظ.